الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے، اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے۔ حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے۔ عرب کے معاشرے کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو پھر یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں سمجھ میں آتا ہے۔ باقی جس طرح کہ میں اکثر عرض کرتا ہوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جہاں پر دوسرے بہت سے فضائل اور مناقب ہیں، خصوصیات ہیں، اسپیسیفک ایکسیلنسیز ہیں، وہاں پر یہ بھی آپ کی خصوصی فضیلت ہے، صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرہ کی اصلاح جس انداز میں کی، یہ سب سے بہترین انداز ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ویژن، انسائٹ اور بصیرت ہے، وہ عبد الآباد کے لیے ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العاقب ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ابد الآباد کے لیے ہیں، اور وہ یونیورسل انسائٹ، آفاقی بصیرت کی حامل ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ آسان انداز میں معاملات زندگی کو سمجھایا، سلجھایا، حل کیا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر ممکن ہی نہیں کوئی انسانیت کے مسائل کو آسانی سے حل کر سکے۔ یہی وجہ ہے، ہماری یہ رائے ہے، کہنے اوپینین ہے کہ ہر مسئلے میں دیکھیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کو کیسے حل کیا ہے، وہ سب سے آسان حل ہے۔ اور پھر اس کی برکات یہ ہے کہ ایسا شخص کرنے والا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ اس نے ہماری بات کو سنا اور پھر اس کو منوان آگے پہنچا دیا۔ پھر سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہے۔ اور اسی ضمن میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اقوال ہیں وہ سب سے زیادہ حکمت بھرے ہیں۔ لہذا جب ہم حکیمانہ اقوال نقل کرتے ہیں تو جو حکمت ہمارے نبی کے اقوال میں ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ ہمارے نبی کی بصیرت بے مثال، ہمارے نبی کا کلام آسانی میں سب سے زیادہ بے مثال، دنیا کے مسائل کو سب سے آسان پیرائے میں بیان کرنے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ سب سے زیادہ بے مثال اور آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلیم عطا کی ہے، اور جوامع الکلیم میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ سب سے زیادہ آسان پیرائے میں مسائل انسانیت کو حل کرنے والا کلام ہمارے نبی کا کلام ہے، سب سے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے والا کلام وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، جو سب سے زیادہ دور اندیشی پر مبنی کلام ہے وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، جس کچھ کو حدیث کہہ لیں، قول کہہ لیں، سنت کہہ لیں۔ اور اسی طرح سب سے زیادہ احسن پیرائے میں جو معاملات انسانیت اور اخلاقیات کی تعلیم دینے والا کلام ہے وہ حدیث رسول ہے، وہ سنت رسول ہے، وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، وہ جوامع الکلیم ہیں جو اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے۔ تو جوامع الکلیم میں سے ایک کلمہ، ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ نہیں جو پچھاڑ دے۔ لیکن عربوں میں جنگیں ہوتی تھی، ان کی شاعری زیادہ تر جو ان کی شاعری کے بڑے بڑے موضوعات تھے ان میں حماسہ، دیوان الحماسہ دیکھ لیں، بہادری، ابا و اجداد کے کارنامے، لڑائیاں، جنگیں، ان کو بیان کرنا۔ ان کے ہاں تو بہادری تھی ہی ہے، بس دشمن کو پچھاڑو، لڑائیاں کرو، یہی بہادری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تصور کو، سوچ کو، جو بہادری کی ڈیفینیشن تھی، ڈیفینیشن آف بریوری،
اس کو کس طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنورٹ کیا اخلاقیات میں. اللہ اکبر. اس سے آسان انداز میں قوم کی ذہن سازی ممکن ہی نہیں ہے. قوم کو حکمت سکھانا اس سے زیادہ آسان انداز میں ممکن ہی نہیں. آپ نے فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. غصے کی حالت میں جو اپنے آپ پہ قابو رکھتا ہے وہ حقیقت میں وہ زیادہ مضبوط ہے، وہ طاقتور ہے، وہ سخت ہے. کسی اردو شاعر نے کہا نا، ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا خواہ وہ کیسا ہی ہو صاحب فام و زکات، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جس سے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو یہ ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انقلاب معاشرہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کہ سوچ ہی بدل دی، زاویہ فکر ہی بدل دیا، بہادری، جرت، بریوری، شجاعت، اس کی تعریف ہی بدل دی. لڑنا، مارنا، قتل کرنا، انسانیت کو کاٹنا، یہ بہادری نہیں ہے. بہادری یہ ہے کہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا، پھر معاف کر دینا، پھر عدل پر مبنی فیصلے کو لے کر چلنا، ظلم سے بچنا، غصے میں ظلم سے بچنا، معاف کرنا، عدل کا دامن نہ چھوڑنا، یہ بہادری ہے. اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حدیث سکھاتے تھے، تو ان کو سیکھ کر ان سے استفادہ کرتے ہوئے ان کو عام کرنا، اس کی برکات معاشرے میں بہت زیادہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.